اب ایک شکوہ تھا کہ پیغمبر اور صحابہ بحکم خدا احد میں آئے، یہ تکلیف ہے، یہ غموم، یہ زخم، یہ شہادت ہے، یہ کیوں پیش آئی؟ جواب: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یقیناً سچا کیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ اپنا، امداد کرنے کا، نصرت بھیجنے کا، فتح دینے کا۔ استحسونہم استقتلونہم حس یحس، جس وقت تم صفایا کر رہے تھے ان کا باذن ہی، اللہ کے حکم سے، وعدہ تو پورا ہو گیا۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بے ہمت ہوئے، وتنازعتم فی الامر، اور اختلاف کرنے لگے جنگی معاملے میں، اختلاف ہوا، آپ نے 50 تیر انداز عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں احد کے ایک درے میں بٹھایا، اور تاکید کی بخاری میں ہے، ہمیں فتح ہو تو نانا، شکست ہو تو نانا، جب تک ہم نہ بلائے۔ یہ اختلاف ہوا، صحابہ فتح کر کے غنیمت جمع کر رہے، اصحاب نے کہا ہم بھی جا کر بھائیوں کی مدد کرے، ہاتھ بٹھائے۔ وَعَصَيْتُمْ، نافرمانی کرنے لگے، من بعد ما، بعد اس کے کہ اراکم ما تحبون، دکھا دیا تم کو وہ جو چاہتے تھے، غنائم، تم سے نافرمانی ہو گئی غنیمت دیکھنے کے بعد۔ منکم من یرید الدنیا، تمہیں میں سے بعض وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ جو آخرت چاہتے ہیں۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا تم کو ان کی طرف سے تاکہ آزما لے تم کو، تمہاری فتح تھوڑی دیر کے لیے ان کو دی۔ تمہاری غلطی ہے، تم نے کیوں اختلاف کر کے 12 صحابہ عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ درے میں رہ گیا، 38 اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، موقع پا کر 12 کے 12 کو درے میں قتل کیا، نیچے اتر کر صحابہ کو پیچھے سے مارنا شروع کیا۔ لیکن یہ سب غلطی جنگی ہے، تدبیر کے اندر خطا ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اب تو معاف فرما دیا اللہ نے تم کو، صحابہ معاف ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ استصعدون، یاد کرنے کا ہے جب تم چڑھتے جاتے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، مڑتے نہیں تھے کسی کی طرف، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیغمبر پکارتے تھے تمہیں پیچھے سے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ پہاڑ پہ چڑھ کے جا رہے تھے اور حضرت نے پیچھے سے آواز لگائی، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، بس دے دیا تم کو غم در غم، ایک غم شکست کا اور دوسرا غم شہادت رسول کا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ غمگین نہ ہو ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ان تکلیفوں پر جو تم کو پہنچ گئی۔ بات سنو ذرا، فرمایا تم پر 2 صدمے آئے، ایک شکست کا اور دوسرا پیغمبر کی شہادت کا۔ ان صدموں کا فائدہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ فوت شدہ لوگوں پر افسوس نہ کرو، جب پیغمبر شہید ہوئے اور اسلام کو شکست ہوئی تو لوگ کیا چیز ہے۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی، زخم آیا، چوٹ لگی تو اس پر بھی صدمہ نہ ہو، ادھر دیکھو پیغمبر کی شہادت ہوئی۔ ایک تعبیر یہ ہے۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ جب یہ پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے، پہلے موت کی خبر سنی اور اسلام کو دوبارہ فتح نصیب ہوئی، پہلے شکست کی کیفیت تھی، تو اب جو صحابہ مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ان کے ہو جانے کا کوئی صدمہ نہیں، کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا۔ بات سمجھو ذرا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، بس دے دیے تم کو غم در غم، غم الحزم، شکست کا غم،
بغم موت النبی، جب اتنے بڑے صدمے آئے، من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر، مجھے تو آپ کی موت کا ڈر تھا، اب جس نے مرنا ہے مرے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے۔ یہ کیفیت، یہ فضا اچانک رب العالمین کا احسان ہوا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اتار دیا تم پر اس غم کے بعد امنتن، امن، امنہ راحت اور سکون کی گھڑی، نعاسن اونگ کی شکل میں، اونگ رہے تھے صحابہ جنگ میں، اونگ رہے، حالانکہ جنگ کے اندر اونگ بڑی خطرناک ہونا چاہیے، لیکن جنگ میں اونگنا فتح کی نشانی ہے۔ یخشا طائفۃ منکم، جو ڈھانک رہا تھا ایک گروہ کو تم میں، ایک گروہ صحابہ کو اونگنا شروع ہوا، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک اور جماعت تھی جن کو ارادے دلائے، خیالات آئے دل میں، کیا خیالات؟ یظنون باللہ غیر الحق، گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں نا حق، ظن الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح گمان کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہ نبی پیغمبر کے حکم پر میدان میں کیسے آئے، اور پیغمبر کے ہوتے ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے، پیغمبر کے اپنے دانت ٹوٹ گئے، پیغمبر کے چوٹ اور زخم آ گئے، ایسے شیطانی خیالات آئے۔ یہ منافقین کی جماعت، یقولون، کہنے لگے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارا کوئی اختیار جنگی معاملے میں، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرمائیے اختیارات صرف اللہ کے ہیں سب۔ یہ کہتے تو یہ ہے کہ ہماری بات نہیں چلی، لیکن یخفون فی انفسہم، یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے، اور وہ ہے اسلام دشمنی۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہوتا ہمارا جنگ میں کوئی حصہ، ہماری اگر کوئی بات مانی جاتی، ما قتلنا ہونا، نہ قتل ہوئے ہوتے اس میدان میں۔ قل، آپ فرماؤ، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہو تم گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، پہنچ کے رہیں گے وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا گیا ہے اپنے گرنے کی جگہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی موت جس سرزمین پر ہو، مدینہ منورہ میں ایک عمارت ڈہ گئی کافی سال پہلے، تو مریض ڈاکٹر سے ملنے گیا تھا، وہ وہاں مر گیا، اور ڈاکٹر مریض کی عیادت کے لیے آ گیا تھا، وہ بچ گیا، کلینک بیچ میں آ گیا۔ جس کی موت جس جگہ لکھی ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا، تو جب موت لکھی ہوئی ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو بزدل ہونے کی ضرورت کیا ہے، اور ڈرتے رہنے کی حاجت کیا ہے؟ اور یہ کہنا کہ ہماری نہیں سنی گئی، تمہاری سنی جاتی، تم اپنی موت ٹال لو گا۔ مفتی محمود صوبہ سرحد کے تھے، وہ کراچی میں فوت ہو گئے۔ حضرت بنوری کی زندگی یہی گزری، وہ پنڈی ملٹری اسپتال میں فوت ہوئے۔ مولانا یوسف کاندیلوی لاہور میں فوت ہوئے، شیخ الہند دہلی میں فوت ہوئے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، اور سارے لوگ دیکھو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دبئی میں فوت ہوئے، مولانا احتشام الحق مرحوم مدراس میں فوت ہوئے، اور مودودی صاحب امریکہ میں، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا کبیر تھا، اور 5 دن بعد جنازہ پڑھا گیا ہے، اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ 3 دن کے بعد جنازہ نہیں ہوتا۔ مودودیان جمع جنازے کو رہے، ادھر مڑ پڑتی دلی منگل جنازہ کو، اللہ اکبر کہتا فقہاء درے دن پس منفوخ و مفسوخ گیا، اس لیے کہ زندگی بھر انبیاء و صحابہ کو برا کہا۔ 5 دن بعد ہوا ہے نا، 5 دن بعد، 2 دن پاکستان میں ووٹنگ کی نہیں آنے دے رہے تھے، اور 2-3 دن وہاں امریکہ سے یہاں تک لگے تھے۔ یہ فرق ہے کہ ان کا انتقال امریکہ میں ہو رہا ہے، اور مفتی محمود کا انتقال بنوری ٹاؤن میں فقہاء کی مجلس میں ہو رہا ہے۔ یہ فرق ہے ماں و مجنون، لیکن اب سب ایک ہو گئے۔ تقابلی خبر ہے وہ ٹول انجاز، اور پاک پلیت ٹول گڑبڑ عرصے روان جاڑ کر
قل آپ فرمائیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہو تم اپنے اپنے گھروں میں، لبرز الذین، تو پہنچ کے رہیں گے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، کہ لکھا گیا ان پر مرنا، الی مضاجعہم، اپنے گرنے کی جگہ کو، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور تاکہ آزما دے اللہ ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ خالص کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ اللہ آزمائے سینوں کا حال، خالص کر دے دلوں کا حال، یعنی تصدیق مضبوط ہو جائے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز اور بید۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی تھی، ان کا ذکر، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تھے تمہیں میں سے لڑائی کے دن، التقى الجمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو ڈگمگائے شیطان نے ایسا اثر ڈالا، ببعض ما کسبوا، بعض ان غلطیوں سے جو انہوں نے کمائی، بعض غلطیوں کی وجہ سے ہمت پست ہو گئی، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ خوب بخشنے والے بردبار ہے۔ جب خدا فرماتے کہ میں نے معاف کر دیا تو پھر کیڑے نکالنے کی حاجت کیا ہے، اور پھر رافضیوں کو خوش کرنے اور زنادقہ کو خوش کرنے کی حاجت کیا تھی، فضولیات بکنے کی۔ کبھی کہتے ہیں مودودیاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا وہ بیان کرنے کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انک من الکافرین، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کرو، اور کہو قرآن کریم میں لیکن فرعون کا قول ہے، اصحابہ میں ہے، تاریخ کامل میں ہے، البدایہ میں ہے، مگر روافض کے اقوال۔